حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزاری تاکہ میں ان کی عبادت کو ملاحظہ کر سکوں۔ چنانچہ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ گویا کہ میں جو سمجھتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جو ہے عبادت کریں گے، ویسا دکھنے میں نہ آیا۔ میں نے یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی تو آپ نے فرمایا ان 5 فرض نمازوں کی پابندی کرو تو یہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ جو ہے بن جاتی ہے، جب تک کہ بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ مزید آپ نے فرمایا لوگ جب عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو 3 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جن کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ وہ اٹھا نہیں پاتے۔ نمبر 2 بعض خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ بلائی کا سبب بن جاتی ہے اور انہیں وبال سے بچاتی ہے۔ نمبر 3 بعض نادانوں کے لیے یہ رات نہ تو فائدہ مند ہوتی ہے اور نہ ہی وبال بنتی ہے۔ اس کی آپ نے توجیہ بیان کی، وجہ بیان کی کہ وہ اس طرح کہ جن کے لیے یہ وبال بنتی ہے اور فائدے سے خالی ہوتی ہے، یہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت جان کر گناہوں میں رات بسر کر لیتے ہیں، اور جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رات فائدہ مند ہوتی ہے اور اسے وبال سے جو ہے وہ بچاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو نمازی عشاء پڑھ کر وہ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، نہ تو یہ ان کے لیے یہ رات فائدہ مند ہے اور نہ ہی یہ وبال کا سبب بنتی ہے۔ تو پھر مجھے فرمایا کہ لہٰذا تم غفلت سے بچو، اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس پر ہمیشگی جو ہے وہ اختیار کرو۔ یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بیان فرمایا اور انہیں جو ہے نصیحت فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 حدیث نمبر 4749 ہے، جس کے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی 3 قسمیں بتائیں۔ سب سے پہلے قسم وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نمبر 2 وہ قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس رات کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور نمبر 3 وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی یہ رات ان کے لیے وبال بنتی ہے۔ تو مجھے فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرنا، بلکہ رات کو اٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کر لینا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت ساری جو ہے وہ باتیں پائی جاتی ہے، ہم اس سے بھی نصیحت پکڑ سکتے ہیں، اس سے جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی آیا کون سی قسم کے اندر ہے۔ کیا ہم بھی اٹھتے ہیں رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، یا پھر وہ پہلے قسم کے لوگوں میں ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ غفلت میں گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسا بنو کہ سو بھی صحیح اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، تاکہ یہ رات تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا آپ سبب بنے۔